ہم بستری میں کون سے 3 کام حرام ہیں اور اسلام میں ہم بستری کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہم بستری کتنے دنوں بعد کرنی چاہیے اور کن جگہوں پر ہم بستری کرنا حرام ہے؟ اگر کوئی انسان یہ 3 کام کرے گا تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص یہ 3 کام کرے گا اس کو اللہ عز و جل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت و احترام کا جو مقام بخشا ہے وہ نہ کسی قدیم تہذیب میں اسے حاصل ہوا تھا، نہ جدید ترقی یافتہ تہذیب کو اس کی ہوا لگی ہے۔ اسلام نے اس کے تمام حقوق دلوائے، ماں، بہن اور بیٹی کے نہایت قابل احترام القاب سے سرفراز کیا۔ مرد و عورت کے درمیان نہایت مقدس ازدواجی رشتہ قائم کر کے دونوں کی زندگی کو سراپا و امن و سکون بنانے کی ضمانت دی۔ عورت کے تمام حقوق و نفقات کا بوجھ مرد کے ذمے ڈالا اور اس کو گھر کی ملکہ بنا کر گھر کا سارا نظم و ضبط اس کے سپرد کر دیا اور اولاد کے بہترین عطیہ کی حیثیت سے اسے پیش کیا۔ اسلام نے مرد و زن کے الگ الگ دائرہ کار ہی کی حد بندی کی، دونوں کے لیے ایسے عادلانہ احکام واضح فرمائے کہ رشتہ نفسیاتی طور پر محبت و خلوص کا سرچشمہ بن جائے۔ گھر کے انتظامی معاملات عورت کے سپرد کر کے مرد کو گھر کی فکر سے یکسو کر دیا اور بہر کی تمام ضروریات کا بار مرد پر ڈال کر عورت کو فکر معاشی سے آزاد کر دیا تاکہ دونوں جانب سے احسان مندی اور قدر شناسی کے جذبات پروان چڑھیں۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو وقت تمام شرعی ممانعت سے خالی ہو اس میں اچھی نیتوں یعنی نیک اولاد حاصل کرنے، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کثرت کرنے، عورت کے ادائے حق اور اسے اور اپنے آپ کو پریشان خاطری اور پریشان نظری سے بچانے کی نیت کے ساتھ ہم بستری کرے، نہ خود پورا برہنہ ہو اور نہ عورت کو مکمل برہنہ کرے کہ حدیث پاک میں ہے اور اس میں اس کی ممانعت بھی فرمائی گئی ہے۔ یہ 3 کام ہم بستری کے دوران حرام ہیں۔ اسلام میں ازدواجی تعلقات کو محبت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، لیکن ان تعلقات کے لیے کچھ حدود بھی مقرر ہیں۔ حیا اور فطری طریقوں کی پابندی ازدواجی زندگی کو برکت اور پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ غیر شرعی اور حرام طریقے نہ صرف گناہ کا باعث بنتے ہیں بلکہ تعلقات میں بے سکونی پیدا کر سکتے ہیں۔ مسلمان جوڑوں کو چاہیے کہ وہ ان حدود کا احترام کرے اور اپنے رشتوں کو اللہ تعالی کی رضا کے خاطر اور اس کے مطابق مضبوط بنائے۔ محترم ناظرین، خاوند اور بیوی سے متعلق کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آپ سے بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے ایمان ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہیں۔ کبھی کبھار لگتا ہے یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، لیکن یہ بے حیائی نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کا علم ہے۔ ہاں، اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے۔ نمبر 1 گناہ جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ محترم ناظرین، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے ہم بستری کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ماں سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی کا انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری مثلاً حیض، ماہواری نفاس وغیرہ ہو۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں، جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان
دوسری جگہ اپنی خواہش پوری کرنے جاتا ہے اور یہ بات بھی بیوی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری روایات کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا، فرشتے یعنی ملائکہ بیوی پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ محترم اور معزز ناظرین، دوسرا گناہ بیوی کے تعلقات میں جس کو غیر معمولی سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں اس کا سخت گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ صحیح جامعہ صغیرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر عذر کے خلا لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں، یہ اس امت کی منافق ہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب ہے اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی، نہ کہ یہ عذر پیش کر کے میرا خاوند مجھے پسند نہیں آیا، اس کی تنخواہ بہت کم ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا، اس لیے مجھے طلاق چاہیے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اسی لیے اس سنگین جرم اور گناہ سے بچنا چاہیے اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بٹھا لیں۔ طلاق شوہر کا حق ہے اور یہ کتنی بری بات ہے کہ طلاق بیوی خود طلب کر رہی ہے۔ محترم اور معزز ناظرین، نمبر 3 گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے، وہ اس کو معمولی سمجھ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ سے کرنا جو غیب کی ترکیب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے جمع کیا تو وہ شریعت کا منکر ہے، اس نے شریعت کا انکار کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا۔ جس نے یہ عمل کیا اس کے لیے شریعت نے کفارے کا حکم دیا ہے اور یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے اور اس بات کو کوئی سیریس نہیں لینے کو تیار ہی نہیں کہ نکاح سے پہلے اس کے آداب اور ازدواجی زندگی سے متعلق سیکھا جائے۔ دنیا میں جہاں ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہم لوگ بڑے فخر سے کرتے ہیں، جناب ہم بستری کے بعد سونے سے قبل وضو یا غسل کرنا لازمی ہے، لیکن جب بات شریعت سیکھنے کی ہے تو وہاں کیا ہے جس کی ہمیں شرم آ رہی ہے؟ دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں آتی، لیکن شریعت سیکھتے ہوئے یا شریعت کی باتیں کرتے ہوئے ہم شرم کرتے ہیں۔ نمبر 4 گناہ حرام رشتوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا، یعنی قریبی محرم رشتوں جیسے والدہ، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، بہو وغیرہ وغیرہ، مثلا جتنے بھی محرم رشتے ہیں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا جنسی تعلق شخص سے حرام ہے۔ حضرت محزم بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کئی مہینے پانی والے علاقے سے بہت دور رہتا ہوں جبکہ میری بیوی میرے ہمراہ ہوتی ہے، کیا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگرچہ تم 20 سال پانی سے دور رہو تب بھی ہم بستری کر سکتے ہو اور غسل کے لیے تیمم کر لیا کرو۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ ہم بستری میں یہ 4 کام حرام ہیں، اگر کوئی ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کرے گا تو گناہ کا مرتکب ہوگا۔ میری اللہ تعالی سے دعا ہے ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔